ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور عبادت گزار لوگ اپنے بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے اس نے جنت بنائی، اور گنہگاروں کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے اس نے دوزخ بنائی. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، جس دین میں جنت میں جانے کا راستہ موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 17 شعبان 1442 ہجری مطابق 31 مارچ 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں یہ سلسلے وار درس پیش ہے، جو ایک اہم موضوع پر مشتمل ہے، جیسا کہ آپ کئی ہفتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. جو موت سے جنت تک کا سفر، موت سے جنت تک کا سفر، اور ہم پہنچے ہیں جہنم پر، مطلب درس میں جہنم پر. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے، اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. پچھلے درس میں جہنم کی صفات، جہنم کا عذاب کتنا بھیانک ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کچھ نصوص کی روشنی میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی ہوئی. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم 2 پوائنٹس لے کر، 2 نکات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. نمبر 1، اسباب جس کی وجہ سے انسان دوزخ کی آگ میں جاتا ہے. وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ ملتی ہے. نمبر 2، دوزخ کے دروازے اور اس میں داخل ہونے والے لوگ. ان 2 اہم نکات پر مشتمل آج کا یہ درس ہوگا. سب سے پہلے ہم اسباب کو بیان کریں. قرآنی آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اسباب یعنی کیا کام ہیں، یا وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ میں جانا پڑتا ہے. اچھا، یہ ہم کیوں پڑھیں گے، کیوں بیان کریں گے؟ تاکہ ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں، ان اعمال سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم وہ سبب چھوڑ دیں گے جس سے جہنم ملتی ہے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے. وہ عمل ترک کر دیں گے، وہ عمل ترک کر دیں گے جس عمل کی بنیاد پر دوزخ کی آگ میں جانا پڑتا ہے، تو ہم دوزخ سے محفوظ ہو جائیں گے. اور ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، وہ ظاہر بات ہے یہ سننا چاہے گا کہ بھئی اسباب کیا ہیں تاکہ میں ان اسباب کو ترک کروں، اور اعمال کیا ہیں کہ ان اعمال کو میں ترک کروں. تو معلوم ہونا چاہیے اسباب یا اعمال جس کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جانا پڑتا ہے 2 قسم کے ہیں. پہلی قسم وہ اسباب، وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے
دوزخ کی آگ میں جاتا ہے اور کبھی نکلتا نہیں ہے وہاں سے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم وہ اعمال، وہ اسباب جس کی وجہ سے دوزخ میں تو جاتا ہے، سزا پانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو پہلے اسباب کو علماء نے کہا اسباب مکفرہ، دوسرے اسباب کو علماء نے کہا اسباب مفسقہ. تو آئیے ان دونوں قسم کو ہم سنتے ہیں. پہلی قسم وہ اسباب، وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جاتا ہے. اس میں پہلی چیز ہے کفر. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ایمان کی ضد کفر، اللہ کا انکار. کفر کا مطلب انکار، کفر کرنا اللہ کے ساتھ، فرشتوں کا کفر یعنی انکار کرنا، کتابوں کا یا رسولوں کا یا آخرت کا یا آسمانی کتابوں کا. کفر کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کا انکار کرنا، اللہ پر ایمان نہیں لانا، فرشتوں پر ایمان نہیں لانا، رسولوں پر ایمان نہیں لانا، کتابوں پر ایمان نہیں لانا. کفر یعنی انکار کرنا، نہیں مانیں گے، نہیں ماننا کہ اللہ ہے، نہیں ماننا کہ رسول ہیں، نہیں ماننا کہ فرشتے ہیں، نہیں ماننا کہ قیامت کا دن ہے، نہیں ماننا کہ رسول آئے ہیں، نہیں ماننا کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے. کفر کرنا، اس کی وجہ سے انسان دوزخ میں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض چیزوں کو تو مانیں گے لیکن بعض چیزوں کا انکار کریں گے، اور اس کے درمیان راستہ نکالتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں. وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی یہ سورہ نساء کی آیت تھی. ایک اور ایک آیت ہے جو سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. یہ سورہ احزاب کی آیتیں تھی جو آپ نے سنی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے جس کا جہنم کا ایک نام سعیر ہے جو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا. اللہ فرماتا ہے ایسے کافروں کے لیے جن پر اللہ کی لعنت برسے گی اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں یہ لوگ رہیں گے. نہ کوئی ان کو دوست ملے گا، نہ کوئی مدد کرنے والا ملے گا، اور ان کے چہروں کو پلٹا کر دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ لوگ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کی رسول کی بات مانی ہوتی، اور کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں، اپنے سرداروں کی بات مانی اور ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور دوزخ کی آگ میں لا کر پہنچا دیا، ان کو ڈبل عذاب دے اللہ، اور بہت بڑی اپنی لعنت ان پر برسا. معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، کافروں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کی لعنت ہے، اور وہاں جانے کے بعد یہ لوگ جو ہے جن کی وجہ سے دوزخ میں گئے، یعنی اپنے بڑے، اپنے سردار، اپنے پیشوا، جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا، ان پر لعنتیں برسائیں گے اور ان کے لیے بد دعائیں دیں گے. تو معلوم ہوا کہ کفر ایک ایسا سبب ہے، ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انسان دوزخ کی آگ میں جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، میں آپ، کہ اللہ نے ہمیں کفر سے بچا کے رکھا ہے. ہم مومن ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ بات یہ، ایمان کی حالت میں زندگی تو گزر رہی ہے، ایمان کی حالت میں موت بھی ہونا ضروری ہے. آدمی مومن رہے
ایمان کی حالت میں رہے لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو جائے، کفر اختیار کر لے، تو وہ بھی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کریں خاتمہ خیر پر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ اور یہ بات مت بھولیں کہ فتنوں کے دور میں ایسے ایسے فتنے آتے ہیں کہ صبح کا مومن شام کا کافر ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں اس کی خبر دی ہے، صبح اٹھا تھا ایمان کی حالت میں، شام ہوئی رات ہوئی کافر ہو گیا۔ لہٰذا اللہ سے ہمیشہ دعا کریں ایمان پر ثابت قدمی، جو بہت ضروری ہے، اسی سے جنت ملے گی۔ ایمان چلا گیا تو پھر انسان کے لیے دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں یا اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرنا۔ مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ اور ایک بھی کوئی خالق ہے، شرک ہو گیا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یا عبادت کے جو اقسام ہیں، انواع ہیں، ٹائپس آف ورشپ ہے، ان میں سے کسی قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے صفات کو غیر اللہ میں تلاش کرنا، یا اللہ کے ناموں کو غیر اللہ میں تلاش کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو شرک میں داخل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان، اور یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ شرک اصغر بھی ہوتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں شرک اکبر کی، اور کفر جو ہم نے کہا وہ بھی کفر اکبر، کافروں والا عمل نہیں جو کفر اصغر ہوتا ہے۔ شرک مطلب شرک اکبر، جس کی وجہ سے انسان اگر مر جائے اس شرک اکبر پر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ دلیل سورہ مائدہ کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور یہ ظالمین ہے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اگر انسان شرک کرے تو اس کی وجہ سے جنت حرام۔ کیا مطلب جنت حرام؟ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ دوزخ، مطلب جہنم میں جائے گا، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا ظالموں کی۔ مطلب یہ مشرکین، یہ شرک کرنے والے، یہ ظالم ہیں، اور ظالم کی کوئی مدد قیامت کے دن کوئی نہیں کر پائے گا۔ جب مدد نہیں ہوگی یعنی ان کو کوئی جہنم سے بچائے گا نہیں، جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اور یہاں واضح ہو یہ بات کہ یہ جو شرک کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ کی دوزخ ملتی ہے، یہ وہ انسان جو شرک اکبر کرے زندگی میں، توبہ نہ کرے، مر جائے اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شرک اکبر سے بھی انسان نے توبہ کر لی سچے دل سے اور توحید پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہاں مطلب ہمیشہ کی دوزخ کی بات ہو رہی نا، وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جائے گا، تو شرک اکبر پر موت ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کتنے مسلمان آج شرک اکبر میں ملوث ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جنت ملے۔ شرک کے ساتھ جنت کی امید چھوڑ دی جائے۔ جہاں شرک ہے وہاں جنت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسی لیے عقیدوں کو صحیح کرنا چاہیے، توحید پر عمل کرنا چاہیے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کی عبادت میں شرک بہت ہے مسلمانوں۔ یہ مت سمجھنا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے شرک نہیں کرتا ہے، نہیں، شرک کرتا ہے۔ کتنے ایمان والے جو کلمہ گو ہیں ہمارے بھائی بہنیں، اللہ ہدایت دے، جہالت کی وجہ سے، غلط راستوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہیں، شرک اکبر میں ملوث ہیں۔ مثال کے طور پر قبر پر سجدہ کرنا کیا ہے؟ مثال شرک اکبر ہے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے۔ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کیا تو یہ شرک اکبر ہے۔ اگر تعویذ لٹکانے والا، تعویذ لٹکانا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ اگر کوئی تعویذ اس غرض سے لٹکائے، یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا ہوگی، شفا اللہ نہیں دے گا، یہ تعویذ سے شفا ہوگی، گیا اس کا عقیدہ، شرک اکبر ہو گیا۔ ایسے بہت سارے۔ قبر کا طواف کرنا کیا ہے؟ نظر و نیاز قبر پر، چڑھاوے چڑھانا، دعائیں کرنا غیر اللہ سے، یہ سب شرک اکبر ہے، جس کی اپنی جگہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ شرک سے محفوظ رکھے۔
کیونکہ شرک اکبر دوزخ میں لے جا کے پھینک دے گا ہمیشہ کی. نمبر 3، اسلام کے جو ارکان ہیں یا فرائض ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرنا. فرائض اسلام میں سے، ارکان اسلام میں سے، جیسے ارکان اسلام 5 ہے نا، اس میں سے کسی کا انکار کرنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار جہنم میں لے جائے گا. نماز کا انکار جہنم میں لے جائے گا ہمیشہ کے لیے. رمضان کے روزوں کا انکار دوزخ کے عمل. زکوٰۃ کا انکار یا حج کا انکار ہے نا، 5 اسلام کے ارکان، ان میں سے کسی ایک کا انکار. میں کہہ رہا ہوں انکار، روزہ نہیں رکھنا، روزے کا انکار کرنا، دونوں میں فرق ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ روزے کا انکار، کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ میں سب مانوں گا لیکن رمضان کے روزے ہیں میں نہیں مانتا کہ رمضان کے روزے، وہ انکار کر رہا ہے اس کا. زکوٰۃ نہیں دینا، زکوٰۃ کا انکار کرنا، دونوں میں فرق ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا انکار یہ بھی ایسا کفر ہے، ایسی چیز ہے، ایسا سبب ہے، ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ ملتی ہے. اس پر جو ہے تمام علماء کا اجماع ہے. نمبر 4، اللہ کا، غور سے سنیے، اللہ کا یا اس کے دین کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، یہ بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں ان مذاق اڑانے والوں سے تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، ہم تو کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو ایسی ٹھٹا مار رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، مذاق میں ہم نے کہہ دیا صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان سے بڑے پیٹو کوئی نہیں ہے کھانے والے، ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہے دشمن. ہم نے ایسی مذاقن کہا، ہم سیریس نہیں تھے. ہم نے مزاحیہ، جیسے لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ ہوتی ہے، رات میں بیٹھتے ہیں ساتھی گپ شپ ہوتی ہے، ہم نے ایسی کہہ دیا، یہ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو کیا بتا دیجئے، کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں تمہارے مذاق کے لیے؟ تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو، تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو. اب کوئی بہانہ نہ کرنا، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. پہلے ایمان لائے تھے، اب اس مذاق کی وجہ سے، اس استہزاء کی وجہ سے تم نے کفر کر دیا. معلوم ہوا کہ مذاق اڑانا اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین اسلام کا، یہ کفر ہے. اس کی وجہ سے انسان دوزخ میں جائے گا ہمیشہ. کتنے لوگ داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے گنہگار ہے، ایک عورت پردے کا مذاق اڑاتی ہے وہ دائرے اسلام سے باہر نکلی. علماء اکرام نے وہ چیزیں جن کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، جس پر کتابیں موجود ہیں عربی میں، اردو میں، اور دروس وغیرہ بھی ہوئے ہیں. نواقض اسلام ایسی چیزیں جو اسلام ختم کر دیتی ہیں، آپ کا دین چلا جائے گا، دین باقی نہیں رہے گا آپ کا. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں، جو شریعت محمدیہ ہے، جس میں داڑھی ہے، نماز ہے، ٹخنوں سے اوپر کپڑے ہیں، پردہ ہے، فلاں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا ہمارے دین میں. ان میں سے کسی کا مذاق اڑانا یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے. نمبر 5 وہ عمل، وہ سبب، نمبر 5واں عمل، 5واں سبب جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا، وہ ہے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کو گالی دینا. اللہ کی پناہ. اس کی وجہ سے بھی انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا. گالی دینا، لان تان کرنا، یہ اس قسم کے کوئی بھی الفاظ کہنا، اس پہ بھی علماء کرام کا اجماع ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے، پاگل ہے کوئی علم، لیکن آدمی جان بوجھ کر ہوش حواس میں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ہوش حواس میں ہے. ایک ہوتی ہے زبردستی، ٹھیک ہے، زبردستی سے اگر یہ کہلوایا جائے، تفصیل نہیں ہے وقت ہمارے پاس، لیکن اگر جیسے گن پوائنٹ پہ آپ کہیں زبردستی سے کسی کو کہا جا رہا ہے بھائی برا بھلا بولو دین کو، اسلام کو، اسلام گندا ہے بولو ورنہ مار دیں گے گولی. اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ دین صحیح ہے، اچھا ہے، اپنی صرف جان بچانے کے لیے کرتا ہے، تب وہ کافر نہیں ہوگا. اس کی دلیل اپنی جگہ موجود ہے. حتیٰ کہ کفر بکے بھی اگر تو، صحابہ میں سے ایک صحابی کو کافروں نے پکڑا تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ دلیل کے طور پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پکڑ لیا ان کو، کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ جان تمہاری چھوڑ دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو.
ورنہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں. وہ پریشان ہو گئے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا بس یہی ایک چارہ ہے, اگر تم نے رسول وسلم کی شان میں کوئی برا بھلا نہیں کہا تو ہم تمہیں مار دیں گے. اب وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا, چھوڑ دیا ان لوگوں نے. فخلو سبیلا. اب وہ دوڑتے ہوئے پریشان حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, قسم کھا کھا کر کہتے ہیں مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے, میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں, آپ نے ان کے ایمان کو ثابت کیا. یہ ایک دلیل ہے, اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں. چلیے اس کے بعد نمبر 6 جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جاتا ہے, وہ ہے اللہ نے جو حکم, اللہ نے جو شریعت اتاری ہے, اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں, آرڈرز, شریعت, دین, اس کو چھوڑ کر کسی اور دنیا کے بنائے ہوئے قانون سے فیصلہ کرنا, یہ سمجھ کر فیصلہ کرنا کہ یہ اس سے زیادہ اچھا ہے, یہ اس میں اس سے زیادہ فائدہ ہے, اور یہ حق کے قریب ہے اس سے زیادہ. ایک ہوتی ہے مجبوری, وہ نہیں کہہ رہے ہم یہاں پر. ایک ہے اللہ کا قانون, ایک ہے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون. ہم لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں, اس عقیدے کے ساتھ, میرے الفاظ پر غور کرنا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ سمجھ کر کہ یہ اس سے افضل ہے. کس سے؟ اللہ کے قانون سے. اللہ کے قانون سے یہ افضل ہے, یا یہ حق ہے, یہ زیادہ اچھا ہے اس سے. ایسا اعتقاد رکھے کوئی, پھر فیصلہ کرے, تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 7 اور آخری, نفاق, منافق جس کو, اس کی وجہ سے بھی انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا. اور نفاق چاہے قولی ہو یا فعلی ہو. نفاق کیا ہے؟ ظاہر اسلام کرنا اور دل میں کفر کو چھپانا, جو سورہ بقرہ کی آیتوں میں منافقین مدینہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جاتا ہے, کبھی نکلتا نہیں ہے. دوسری قسم دوزخ میں جانے والوں کی, یا وہ اسباب, وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے تو نہیں جائے گا, لیکن سزا پانے کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا. کب؟ جب اللہ چاہے گا کہ اس کو سزا دے. پھر سے دوہرا رہا ہوں, یاد رکھیں. دوسری قسم اسباب کی, اعمال کی, جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ میں جانا پڑتا ہے اپنی سزاؤں کو پانے کے لیے. کب؟ جب اللہ اس کے متعلق فیصلہ کر دے کہ اس کو سزا دینی ہے. وہ کیا کیا ہیں؟ سنتے جائیے لین سے. نمبر 1, ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی. اچھا, اس سے پہلے یہ جو ہم نے 7 اسباب بیان کیے جس سے ہمیشہ دوزخ میں انسان جائے گا, اگر موت ہو جائے, مرنے سے پہلے وہ اپنے نفاق سے, گالی دی تھی اس نے, اس سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, اللہ کی طرف آ جائے, دین کی طرف آ جائے, تب تو معاف ہے. لیکن موت ہو جائے, 7 میں سے کوئی ایک کام کرے, معافی نہ مانگے, گیا کہاں؟ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے. آئیے دوسری قسم معلوم کرتے ہیں, جو انسان کو سزا کے طور پر بھیجا جائے گا اگر اللہ نے اس کے لیے چاہا کہ سزا ملے. ان میں نمبر 1 ہے ماں باپ کی نافرمانی. اللہ اکبر. یا ماں باپ سے رشتہ ختم کرنا. نافرمانی قول یا فعل سے, زبان سے نافرمانی کرنا یا فعل سے, پریکٹیکل نافرمانی. نافرمانی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب نافرمانی؟ نافرمانی کیا بولیں گے خان صاحب اس کو انگلش میں؟ ڈس اوبے. کیا ڈس اوبے, کہ آپ بات نہیں مان رہے ان کی. آپ کو ماں باپ نے حکم دیا ہے بیٹا بیٹی یہ کام کرو. اچھا, جو ماں باپ نے آرڈر دیا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تب تو وہاں اوبے نہیں ہوگا, تابعداری یا فرمانبرداری نہیں ہوگی. جیسے ابا کہے بیٹا ذرا دکان کو جا کے سگریٹ لے کے آؤ, اب باپ نے آرڈر دیا ہے, کیا بیٹا مانے گا؟ ماں کہتی ہے جاؤ بیٹے ذرا وہ نئی مووی کون سی آئی ہے لگا دو, جلدی رمضان آ رہا, شعبان ختم ہو رہا, جلدی جلدی فلم دیکھیں گے. وہ کون سی جو نئی آئی ہے, کون سی خان کی, اس کی جس کی بھی ہے. ٹھیک ہے, خان 2 قسم کے ہیں دنیا میں, اچھے خان اور برے خان. ٹھیک ہے, تو اگر ماں یا باپ گناہ کا آرڈر دے تب تو بات نہیں ماننی. لیکن اگر گناہ نہیں ہے, بیٹے پانی لاؤ, بیٹے باہر نہیں جانا اس وقت, ہاں اب کیا, اس بچے کے ساتھ نہیں رہنا, اس سہیلی کے ساتھ نہیں رہنا, یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو, ضروری ہے.
اگر نافرمانی ہوگی تو دوزخ کی آگ ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اس سلسلے میں نصوص موجود ہے، آیتیں حدیثیں موجود ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم شارٹ کر رہے ہیں بات کو. نمبر 2، رشتوں کو کاٹنا. قطع رحمی سمجھتے ہیں آپ؟ رشتے کٹ کر دینا. کیا مطلب کٹ کرنا؟ قطع تعلق. رشتہ داری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ابا کی طرف سے تدیال، ایک اماں کی طرف سے ننیال، ایک اور ایک بھی سسرالی رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قطع تعلق یعنی خلاص بات چیت نہیں، ملاقات نہیں. قطع رحمی، اس کی وجہ سے بھی انسان کو دوزخ کی آگ ملتی ہے. اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس میں جو ہے ان کے حقوق کو ادا نہیں کرنا، چاہے بدنی ہو یا مالی ہو. حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بدنی ایک مالی. رشتہ داروں کے حقوق بدنی یعنی آپ کا پریزنس ہو، جائیں آپ ملیں، دیکھیں ان کو، ان سے ملاقات کریں، ان کی خیریت لیں. ایک مالی حقوق ہوتے ہیں نا، جیسے والد کا خرچ ہے، بیوی کا خرچ ہے، رشتہ ہے نا، وہ بچوں کا خرچ ہے، یہ تو حقوق مالیہ ہے، آپ ان کا خرچ اٹھائیں. تو اگر اس کو ختم کر دیا آپ نے، کہا میں امی کو کچھ نہیں دوں گا، ابا پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں گا، میں میری بیوی کو کوئی خرچ نہیں دوں گا، میرے فلاں بیٹے کو فلاں بیٹی کو نہیں دوں گا، تو آپ نے قطع تعلق کر دیا. جس کی وجہ سے بھی دوزخ کی آگ ملتی ہے. اگر اللہ نے چاہا تو سزا ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں. نمبر 3، سود کھانا. اس کی وجہ سے بھی سودی کاروبار، سودی لین دین مارکیٹ میں مشہور ہے. سودی کاروبار، لوگوں کو سود پتہ بھی نہیں ہے، کھا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سود کھا رہے ہیں. لین دین ہے لیکن پتہ نہیں، کاروبار ہے لیکن پتہ نہیں کہ سود ہے. کیوں؟ کبھی سوچا نہیں کہ پتہ کریں. اللہ کا ڈر کبھی دل میں نہیں آیا کہ معلوم کریں کہ ہمارے پیٹ میں جو جا رہا ہے نوالا، ہمارے گھر میں جو اناج آ رہا ہے وہ سود سے آ رہا ہے یا حلال راستے سے آ رہا ہے. پتہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قرآن کی آیتیں موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو دوزخ کی آگ ملتی ہے. نمبر 5، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حق اس کے خلاف ہے، بات اس کے خلاف ہے، لیکن آپ دوستی میں، رشتہ داری میں آ کر یا کوئی دنیاوی غرض کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جس کو شہادت الزور کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر آپ بات کرو تو پھر انصاف کے ساتھ بات کرنا، اگرچہ قرابت دار کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو. جھوٹی گواہیاں بہت ہوتی ہیں، کورٹ میں ایک جھوٹی گواہی، جج کے پاس جا کے، قاضی صاحب کے پاس جھوٹی گواہی، مجلس میں جھوٹی گواہیاں. تو جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے بھی انسان کو دوزخ کی آگ ملتی ہے اور وہاں وہ سزا پائے گا. نمبر 6، رشوت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سب کی روایتیں، سب کی دلیلیں موجود ہے، طبرانی کی. الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دوزخ کی آگ میں، مطلب جہنم میں جائیں گے. تو رشوت حرام ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کو دوزخ کی آگ ملتی ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. لہٰذا اپنے آپ کو رشوتوں سے محفوظ رکھیں. بعض علماء نے اس میں جو ہے جواز رکھا ہے خاص کنڈیشن میں. اب کافروں کے ملک میں ہیں، وہ لوگ زبردستی آپ کے حقوق سے آپ کو محروم کرتے ہیں. آپ کافروں کے ملک میں ہیں، وہ زبردستی آپ کے حقوق کو آپ سے محروم کرتے ہیں، کسی اور کو، اپنوں کو حق دیتے ہیں، اور بغیر پیسے کھلائے ہوئے آپ کو آپ کا حق وہاں اس کافروں کے ملک میں، وہاں کے ڈپارٹمنٹس میں نہیں مل سکتا ہے. تو حالات کو سامنے رکھ کر علماء نے فتوے دیے ہیں کہ واقعی اگر مجبوری ہے تب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مگر ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 7، جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ ملتی ہے اور جہنم میں سزا مل سکتی ہے، اور وہ ہے جھوٹی قسم کھانا. پتہ ہے آپ کو قسمیں ہوتی ہیں کیوں؟ کسی کا حق مارنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جھوٹی قسم کھانا یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے، ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ ملے گی اور وہاں وہ جہنم میں سزا کاٹے گا. نمبر 8، القضاء بین الناس بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا. ہاں، کیا مطلب اس کا؟ علم نہیں ہے، آپ لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں. اب اس میں بھائی لوگ آ گئے، جن کو بھائی بولتے ہیں بمبئی وغیرہ کی زبان میں، غنڈے آ گئے، ٹھیک ہے، بڑے وہ تمام لوگ آ گئے جن کے پاس نالج تو نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن فتوا دیتے ہیں، یا کہیں آپ فیصلے کرتے ہیں بغیر علم کے. میں فیصلہ ایک اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کا اختلاف ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، رشتوں کے مسئلے ہوں، حقوق کے معاملات ہوں، یہاں شریعت ہے بھائی، دین ہے ہمارے پاس.
قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کون کریں گے؟ علماء، جن کو پتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے. بھائی طلاق ہوئی نہیں ہوئی ہے، ہاں خلا لے سکتی ہے نہیں رہ، خلا ہوا یا نہیں ہوا ہے، یا وراثت میں جو ہے یہ مال کے وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے ساری چیزیں. اب شریعت جاننے والے علماء ہیں، تو علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ لوگ فیصلہ کریں گے. یا جاہل جس کو قرآن کی آیت پڑھنا صحیح نہیں آتا، حدیث نہیں معلوم، اس کو تجوید نہیں پتا، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے اس کو، ایمان کے ارکان پوچھو تو جواب صحیح نہ دے، وہ آئے گا مسئلے حل کرنے کے لیے لوگوں کے. اور افسوس، صد افسوس، ایسے لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، میدان میں ہیں. اور افسوس ان لوگوں پر بھی جو اپنے معاملات لے کر ایسے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں جن کو دین نہیں پتا، دین کا دال نہیں پتا، اسلام کا الف نہیں پتا، شریعت کی شن نہیں معلوم ان کو. ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے معاملہ کریں. ہاں اب وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے، ہاں آپ بولو، ہاں آپ بولو بیٹی، ہاں آپ بولو، ہو گئی میاں طلاق ہو گئی، جاؤ چلو ختم. ارے اس کو طلاق معلوم ہوئی نہیں ہوئی، ایسا کیسے بول دیا بھائی؟ تو بغیر علم کے فتویٰ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ مل سکتی ہے، وہاں وہ سزا کاٹے گا اس کی. نمبر 9، غش، خیانت کرنا اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا. خیانت مطلب، خیانت کی کئی قسمیں ہیں. ایک، آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس میں خیانت کر دی. آپ کے پاس رکھے گئی تھی کوئی چیز، آپ کھا گئے. وہ بھئی یہ کھائیے مت، ہم آ کے بعد میں لے لیں گے، آپ کھا لیے. پیسے رکھے تھے، ہم عمرے کو جا رہے ہیں، واپس آنے کے بعد آپ سے پیسہ لے لیں گے، آپ پیسہ کھا گئے. یہ ایک خیانت ہوتی ہے. ایک خیانت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کے ذمہ دار ہیں، جیسے بیوی بچے ہیں، ان کو نصیحت نہیں کریں، ان کو جہنم سے نہ ڈرائیں، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کرائیں، اور ایسے ہی ان کو دنیا دے کر، دنیا کی دولت دے کر چلے جائیں، تو یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی خیانت ہے. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد یسترحی اللہ علی رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش برعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. انسان، بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے اور اس کے انڈر میں لوگ رہتے ہیں، چاہے بیوی ہو، بچے ہوں، لوگ ہوں، کمپنی کے لوگ ہوں، کام کرے کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا، اس کے ماتحت لوگ ہیں. مرتا ہے جس دن وہ مرتا ہے، اگر اس دن جس دن وہ مرا، یعنی جب موت ہوئی اس کی، اس نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ خیانت کی، حق ادا نہیں کیا، نصیحت نہیں کی ان کو، تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. مطلب جنت نہیں جائے گا، وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. اس کے بعد 10ویں چیز جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ میں جانا پڑ سکتا ہے، وہ ہے تصویر بنانا، انسان کی یا حیوان کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے، ہر تصویر بنانے والا دوزخ کی آگ میں ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا جس کی تصویر تم نے بنائی ہے اب اس میں روح بھی پھونکو. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. یہاں ایک بات بتا دوں، اب آپ بولیں گے بھائی یہ تصویر ہے تو پھر حرم کی تصویر کیسے آتی ہے، نمازیوں کی تصویر آتی ہے، علماء کے پروگرامز آتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر سب. جہاں ضرورت ہو، پاسپورٹ ہے، اقامہ ہے، فلاں ہے، علمی فائدہ ہو یا تو ضرورت ہو یا علمی فائدہ ہوتا ہے، دین سے ریلیٹ اگر چیز ہے تو اسی صورت میں اس کی گنجائش ہے. علماء کے فتوے موجود ہیں، ایک دو نے، بہت ہے، ٹھیک ہے، جس کو چاہیے اس کو مل جائیں گے فتوے. لیکن بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے، کیوں آپ نے تصویر میں کوئی ضرورت نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے بھی دوزخ کی آگ بن سکتی ہے، بلا حاجت، بلا ضرورت. کیونکہ اب ضرورات تبیح المحظورات قاعدہ ہے، ضرورت منع کردہ چیزوں کو حلال کرتی ہے. چلیے، اسی طریقے سے 12ویں اور آخری چیز جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ کی آگ میں جانا پڑ سکتا ہے اگر اللہ نے چاہا اس کو سزا دینا، وہ ہے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے. اس سلسلے میں بھی دلیل، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو ہے چاندی کے برتن میں کھائے گا وہ جو ہے جہنم میں اس کی وجہ سے جلایا جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو 12 میں نے نوٹ کیے ہیں، سب کی دلیلیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اگر اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کی سزا اس کو دینی ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا سکتا ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے قبل اس کے کہ درس ختم، اور ہمارے پاس وہ 7 دروازوں کا بھی ذکر ہے تو ہے ٹائم الحمدللہ. کیا ہے مسئلہ؟ اس کے علاوہ بھی ہم حدیثیں جب پڑھتے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے اعمال
اس کی وجہ سے بھی سزا ملتی ہے انسان کو دوزخ. چھوٹے چھوٹے اعمال، جیسے کسی نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، ایک بات کی وجہ سے بھی وہ دوزخ کی آگ میں جا سکتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ کی ایک صحیح روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں اور بھی کتابوں میں، حدیث صحیح ہے، کتاب التوحید میں بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کیا. ایک عابد تھا بنو اسرائیل میں، بنو اسرائیل کا واقعہ مسلم میں بیان فرمایا. دو لوگ تھے، دو ساتھی تھے. ایک پابند تھا عابد عبادت گزار، ایک گنہگار تھا. عبادت گزار نے گنہگار کے بارے میں کہا اللہ تجھ کو معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ اس نے کہہ دیا، سینٹنس، اللہ تجھ کو نہیں بخشے گا. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی اور اللہ نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، تیری عبادتوں کو ضائع کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مختصر بتا رہا ہوں حدیث کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آدمی نے، عابد نے، عبادت گزار نے اپنے منہ سے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. دنیا کی عبادتیں برباد ہو گئی اور آخرت برباد کیسے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اور حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا، یاد دلاؤں میں حدیث سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی بعض دفعہ انسان، آدمی ہو یا عورت، اللہ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس بات کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا. دیکھیں ایک بات اس نے پرواہ نہیں کی کہ اس نے کیا بات کی، اللہ کو ناراض کرنے والی بات تھی. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کو راضی کرنے والی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی اچھی بات کہہ دی، اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے. کنٹرول اپنی زبان پر. ہم جو بولتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں، اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس کا خیال کرنا وہ ضروری ہے. اور اس کے لیے بھی علم چاہیے، ہر چیز کے لیے علم ہی چاہیے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں، کون سے الفاظ ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کون سے الفاظ ایسے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. آئیے اس کے بعد لہذا ہمیشہ چوکنا رہے مومن، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، توبہ نہیں کرے گا موت آ جائے گی تو اس گناہ کی وجہ سے سزا مل سکتی ہے. لہٰذا انسان بی کیئرفل رہے اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرے. جہاں تک دوزخ کے دروازوں کا تعلق ہے تو قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم کے دروازے ہیں، اور تعداد جہاں تک اس کی ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ حجر کی آیت موجود ہے، آیت میں باقاعدہ لفظ آیا ہے 7، تو ٹوٹل 7 دروازے ہیں کس کے؟ دوزخ کی آگ کے. دیکھیے وہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی، ان کی جگہ جہنم ہے، ان کی گنہگاروں کی جگہ. آگے اللہ فرماتا ہے جو سب کی، سارے گنہگاروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، کفار و مشرکین کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. لہا 7 ابواب، اللہ کہتا ہے اس کے 7 دروازے. کس کے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے پر کچھ لوگ داخل ہوں گے ہر دروازے. جزء مقسوم کہ ایک پارٹ ہوگا، ایک حصہ ہوگا. جز یعنی حصہ، مقسوم حصہ ہے، وہ لوگ اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا کہ 7 دروازے ہیں اور ہر ایک کے لیے حصہ مقرر ہے. ہر دروازے کا مطلب ہر دروازے پر نام لکھے ہوئے ہوں گے ان کی، جو ابلیس کے فالوورز ہوں گے، ان ابلیس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان کے نام ہر دروازے پر لکھے جائیں گے. 7 میں سے ان دروازوں سے جس دروازے پر اس کا نام ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے، اور کوئی چارہ نہیں ہوگا بچنے کا. اور آگے کہتے ہیں، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے دروازوں سے داخل کیا جائے گا. پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا ایک مرتبہ کہ ان ابواب جہنم ہاکذا اطباقا. انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے ایسے ہیں، یعنی تہ بہ تہ، جس کو اردو میں بولتے ہیں نا، کیا تہ بہ تہ، ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک، ایسے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور کہتے ہیں بعضها فوق بعض،
ایک کے اوپر ایک، یا ایک کے نیچے ایک، بولے نیچے اوپر، ایسے اطباق میں جو ہے تہ بتہ جو ہے جہنم کے دروازے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور قول انہی کے متعلق آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک کے اوپر ایک دروازے سے لوگ داخل ہو جائیں گے، بھر جائے گا وہ، اس کے بعد پھر دوسرا کھولا جائے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اس طریقے سے 7 دروازے ہوں گے۔ 7 دروازے سے جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور داخل ہونے والے جو ہم نے بتا دیا 2 ٹائپس کے ہوں گے، ایک ہمیشہ کے لیے، ایک اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو کافروں کے لیے جہنم کے 7 دروازے کھولے جائیں گے تاکہ 7 دروازوں میں سے وہ لوگ داخل ہو جائیں۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے جو سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ گھسیٹ کر لایا جائے گا کافروں کو جماعتوں کی شکل میں جہنم کی جانب، اور جب جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دروازوں کا لفظ یہاں دروازہ نہیں، 7 دروازے جہنم کے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، وہاں کا داروغے، جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کیا اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس جنہوں نے اللہ کی آیتیں پڑھ کر تم کو تلاوت کی، سمجھایا اور اس دن سے ڈرایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، اعتراف کریں گے، کہیں گے ہاں آئے تھی ہمارے پاس حجت، ہم پر حجت پوری ہو گیا آگے۔ لیکن کافروں پر جو اللہ کا عذاب یا عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو جہنم کے 7 دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ اور ایک بھی آیت ہے سورہ زمر ہی کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ اس کے بعد والی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، جہنم کے دروازوں سے تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، بہت برا تکبر کرنے والوں کا، یہ کافروں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کے دروازوں سے کافروں کو سب کو داخل کیا جائے گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے کہ وہ دروازے سارے بند ہوں گے، اور جب جہنمیوں کو لایا جائے گا تو دروازے کھولے جائیں گے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ جو جہنم کے دروازے ہیں اس کے متعلق حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، یہ کھولے بھی جاتے ہیں، یہ بند بھی کیے جاتے ہیں، یہ کھولے بھی جاتے ہیں، یہ بند بھی کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جیسے رمضان آتا ہے جو کہ آ رہا ہے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ سال بھر کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب بند ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے جس میں چاند نظر آتا ہے، پہلی تراویح جب پڑھی جاتی ہے نا، تو مغرب جیسے ہوتی ہے کہ بھائی پتہ چل گیا کہ رمضان آ گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے، پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ یہ دروازوں کے متعلق آیا ہے، سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان اعمال سے بچیں، ان اسباب سے بچیں جو اسباب یا تو ہمیشہ کے لیے ہمیں دوزخ میں پھینکیں گے، جن اسباب کی وجہ سے یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے یا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جنت میں داخل ہونے والا بنا دے اور اہل جنت میں سے ہمارا شمار کر دے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا ہمیں انتظار ہے بے چینی سے، رمضان المبارک، اس کو پانے والا اور اس میں زیادہ عبادت کرنے والا، اور اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریپیئر اور تیار رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے دے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔